باہر ہی نہیں آ رہا۔ نواب نے آواز لگائی، بھائی باہر آ جاؤ، ہمارا سفر بہت طویل ہے، بڑا لمبا ہے، آپ نے نماز لمبی ہی کر دی ہے۔ تو غلام نے کہا نواب صاحب یہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا، یہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ نواب صاحب کو غصہ چڑھ گیا کہ ہمارے غلام کو کوئی روک رہا ہے، مجھے کون ہے جو تمہیں روک رہا ہے، باہر آنے نہیں دے رہا، مجھے بھی تو بتاؤ۔ غلام نے کہا نواب صاحب جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا۔ یہاں کوئی آتا نہیں ہے، یہاں رب لے کر آتا ہے، یہاں رب لے کر آتا ہے۔ ہم سے ہر اعتبار سے اچھے لوگ باہر ہیں، لیکن اللہ کا ہم پر کرم ہوا کہ اس دورانی محفل میں ہم آ کر بیٹھے۔ تو میرے محترم دوستو، مختصر یہ کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھی رہنمائی کا، اس کی رہنمائی میں ٹیڑھا پن نہیں، کجی نہیں، بالکل سیدھی یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ ذہنوں میں سوال آئے گا کہ کوئی مثال بھی تو ہمیں بتائیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن نے بالکل سیدھی رہنمائی کی۔ ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار نے میٹنگ کی کہ الیاذ باللہ اب ہم محمد کو قتل کر دیں گے، تیار اس کے لیے حضرت عمر ہوئے۔ حضرت عمر تلوار لی چل پڑے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ عمر اس غیظ و غضب جلال غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ آج میں محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں، الیاذ باللہ۔ ان کو بعد میں ختم کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فوراً ان کے گھر کی طرف گئے، بہن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہن اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اپنے خاوند کے ساتھ۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عمر نے، بہن نے کہا کون؟ حضرت عمر نے کہا میں عمر۔ عمر کی آواز سن کر بہن نے اپنے خاوند سے کہا سائڈ پر ہو جاؤ، آج بگڑا ہوا بھائی اپنے بہن کے دروازے پر آیا ہے، آج وہ جس لہجے میں گفتگو کرے گا میں بھی اس لہجے میں گفتگو کروں گی۔ کتابوں میں لکھا ہے بہن نے دوڑ کر عمر کے لیے گھر کا دروازہ کھولا، رب نے عمر کے لیے ایمان کا دروازہ۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، کہا بہن سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ جی ہاں بھائی جان پڑھ لیا ہے۔ پوچھا بھی نہیں؟ تو بہن نے کہا بھائی جان اگر کسی کے ذہن میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے، قریب المرد مریض کو مسیحا مل جائے، متلاشی کو منزل مل جائے، پٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے، آیات قرآنی کو پڑھ کر مصطفیٰ کے حسین چہرے کو دیکھ کر اگر ایمان لانا جرم ہے تو میں 1000 بار اس جرم کا اعتراف کرتی ہوں۔ عمر جلالی تھا، مارنا شروع کیا، بہن زمین پر گر گئی اور مارا، خون کا فوارہ نکلا، بہن خون میں لت پت زمین پر پڑی ہے۔ حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے عمر سن، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، تیرے رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، میرے رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ اگر تجھے ابو جہل کی تابع داری پہ ناز ہے، مجھے مصطفیٰ کی سرداری پر ناز ہے، تجھے ابو جہل کی طاقت پر ناز ہے، مجھے مصطفیٰ کی صداقت پر ناز ہے۔ اور بھائی ہوش کے اندر آ، یہ جسم تیرے حوالے، دل مصطفیٰ کے حوالے، اس جسم سے خون تو نکل سکتا ہے، نور ایمان نہیں نکل سکتا۔ جملے پر غور کیجئے گا، بہن خون میں لت پت ہے، حضرت عمر سے کہتی ہے بھائی ہوش کے اندر آ، اگر تجھے ابو جہل کی فوجوں پر ناز ہے، مجھے مار کھا کر مصطفیٰ کی موجوں پہ۔ جی ہاں، بہن نے کہا، حضرت عمر نے کہا بہن تمہاری تو میرے سامنے آواز نہیں نکلتی، اب تم میرے سامنے اتنا فصیح و بلیغ خطاب کر رہی ہو۔ تو بہن نے کہا توجہ کیجیے گا بھائی جان، عقیدہ توحید بولنے پر مجبور کر رہا ہے، ہاں عقیدہ توحید بولنے پر مجبور کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بہن کا خون زیادہ بہہ گیا، تو خون جہاں گرے وہاں انقلاب آتا ہے، وہاں انقلاب آتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بھی پڑھاؤ، کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا نہیں، اس سے پاکیزہ لوگ پڑھتے ہیں، چھوتے ہیں، جاؤ غسل کر کے آؤ، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ حضرت عمر گئے، غسل کیا، آئے، ان کی بہن نے قرآن کی یہ آیات تلاوت کرنا شروع کی۔
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچی اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. جب اس آیت پر پہنچی حضرت عمر نے کہا بیٹھ ٹھہر جا، مجھے لے چل. کہاں لے چلوں؟ وہاں لے چل جہاں جبریل پہ دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، وہاں لے کر چل جن کے چہرے کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لے اس پر چلنا واجب ہو جائے. میرے محترم دوستو، پھر میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قرآن کے در پر آنے والا اگر چور تھا وہ چوکیدار بن گیا، لٹیرا تھا محافظ بن گیا، وہ مفسد تھا مصلح بن گیا، بیکار تھا نیکوکار بن گیا، بے نمازی تھا تہجد گزار بن گیا، وہ مجاور تھا مجاہد بن گیا، بزدل تھا بہادر بن گیا، عیش پرست تھے پوریا نشیں بن گئے، رذیل تھے شریف بن گئے، وہ مسجد میں گئے نمازی بن گئے، قرآن پڑھا قاری بن گئے، تلوار لے کر میدان میں گئے قاضی بن گئے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا قاضی بن گئے، کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، مصطفیٰ کو دیکھا صحابی بن گئے. جی ہاں، اور جہاں قرآن کی بات ہوئی وہاں میں مختصراً اگر صاحب قرآن کا بھی تذکرہ کروں، بات ہوئی کہ انہوں نے حضور کو دیکھا صحابی بن گئے. جی ہاں، صحابی بن گئے، جنہوں نے دیکھا وہ صحابی بن گئے اور حضور کی مدح سرائی کرنے لگے. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی حضور کے گن گانے لگے. جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی ان کی تعریف کی، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بھی ان کی تعریف کی. حضرت حسان نے دیکھا تھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ سا حسین حسان کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں کوئی آیا ہو حسان نے نہ پایا ہو، نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے آپ سا حسین دنیا کی کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. حضور آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے ہر عیب سے اللہ نے آپ کو بری پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا ہے رب نے آپ کو بنا دیا ہے. حسان نے دیکھا تھا حضور کو تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا لم یخلق الرحمن مثل محمدی، کہ رحمان نے محمد کے جیسا تو بنایا ہی نہیں. حضرت علی نے حضور کو دیکھا تھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القدد ولا بالسبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أنعج العينين أهداب الأشقاء جليل المشاشب الكبد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في سبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عليكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعته. حضرت علی فرماتے ہیں حضور کی تعریف کرنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا لم ارى قبله ولا بعده مثلا، میں نے حضور سا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے. حضرت شیخ سعدی نے دیکھا نہیں تھا لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حافظ شرازی نے بھی نہیں دیکھا تھا لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اقبال نے دیکھا نہیں تھا لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو کہ محمد سے وفا کیوں
میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شمس العلماء مولانا الطاف حسین حاجی نے دیکھا نہیں تھا لیکن کہنے پر مجبور ہو گئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، زمانے کے بگڑے حکموں کو بنایا، بہت دن کے سوتے حکموں کو جگایا۔ پھر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے حضور کو دیکھا نہیں تھا لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر، وہ ہے ایمان کا بالا ہمارا نبی، سب ہے فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے بخشے گا ہم کو پیالہ ہمارا نبی، ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی، ہم کو غم نہیں تاریکی قبر کا، بخشے گا ہم کو اجالا ہمارا نبی، اور جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ مولانا حسین احمد مدنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا پر روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر 17 سال حدیث کا درس دیا تھا، جاتے جاتے حضور کے روزے کو مخاطب کر کے یہ کہنے لگے، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ حضرت شیخ الہند نے حضور کو دیکھا نہیں تھا لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کرتے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ہاں ان کی مدح و سرائی تو سب نے کی ہے، دیکھا وہ بھی ان کا دیوانہ، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی۔ جی ہاں جی ہاں عظیم الدین نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، ان کے سوانے میں لکھا ہے، ان کا مقدمہ لڑنے لندن سے قائد اعظم آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، غازی کل جب عدالت میں تم پیش ہو تو کہہ دینا راجپال کو قتل کرتے وقت میں ہوش میں نہیں تھا، میں ہوش میں نہیں تھا۔ حاجی صاحب نے کہا، حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ علم الدین کی زندگی کا وہی تو لمحہ تھا جس میں وہ ہوش میں تھا۔ جی ہاں، جس میں وہ ہوش میں تھا۔ تو میرے محترم دوستو، تو اور حضور علیہ السلام سے محبت بھی ہمیں قرآن سے ملی۔ جی ہاں، حضرت عثمان حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور سے فرماتے ہیں، حضور حببت الی من الدنیا ثلاث، منبہات میں ابن حجر اسقلانی یہ حدیث لے کر آئے ہیں، طویل حدیث ہے، میں ٹکڑا ذکر کر رہا ہوں۔ عثمان فرماتے ہیں، حبب الی من الدنیا ثلاث، حضور مجھے 3 چیزیں دنیا کی بڑی پسند ہیں، اللہ ہمیں بھی یہی چیزیں پسند فرمائے۔ نمبر 1 اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان، ننگوں کو کپڑے پہنانا، وتلاوۃ القرآن، قرآن کی تلاوت۔ حضرت عثمان نے ان سے محبت کر کے دکھائی کہ اس حالت میں کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہاں پھر میں کیوں نہ کہوں، روز محشر کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی یمامہ کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی قادسیہ کا میدان دے گا۔ عفان کے بیٹے عثمان، تیرے کیا نصیب ہے، تیرے شہادت کی گواہی خود خدا کا قرآن دے گا۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اندر بھی یہی قرآن مجید سے محبت پیدا ہے۔ قرآن اور رمضان میں بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے، کیونکہ قرآن اترا ہی اسی مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اترا ہی اسی مہینے میں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور اسی مہینے میں جبریل کے ساتھ قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا، 1 مرتبہ دور کیا، عمر کے آخری حصے میں 2 مرتبہ دور کیا۔ امام الائمہ سراج الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، روزانہ 1 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں دن کو 1 رات کو 1، پورے رمضان میں امام صاحب 61 قرآن مجید مکمل کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے ہیں۔
جی ہاں میرے محترم دوستوں، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، ایک وقت وہ تھا کہ ماں باپ بڑے شوق سے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا، بڑی چاہت سے تعلیم دیا کرتے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ بڑے ہوئے 7 سال کے ہوئے، ماں ان کو قاری صاحب کے پاس لے گئے۔ قاری صاحب اس کو سپارہ پڑھا، قاری صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے کہا پڑھو بیٹا الف با تا سا۔ بچے نے کہا قاری صاحب میں نے قرآن پڑھنا، میں نے قرآن پڑھنا۔ نہیں بیٹا نورانی قاعدہ پہلے پڑھنا، نہیں میں نے قرآن پڑھنا۔ اچھا قرآن مجید قاری صاحب نے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، کہا نہیں قاری صاحب میں نے آگے سے پڑھنا۔ قاری صاحب نے الف لام میم نہیں، سیقول سبحان نہیں، تلک الرسل نہیں، لن تنالوا البر نہیں، والمحصنات نہیں۔ بیٹا کہاں سے پڑھنا ہے؟ قاری صاحب میں نے سبحان الذی سے پڑھنا۔ بیٹا پہلے 15 تو پڑھ لو پھر دوسرے 15۔ نہیں میں نے وہ دوسرے 15 سے پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاری صاحب جب میری ماں کو یہی آخری 15 پارے قرآن کے یاد، میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی انہی پاروں کی تلاوت کرتی تھی، آٹا گوندتی تھی مجھے کندھے پر بٹھاتی تھی انہی سپاروں کی تلاوت کرتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی انہی سپاروں کی تلاوت کرتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی پانی پلاتی تھی انہی سپاروں کی تلاوت کرتی تھی۔ قاری صاحب ماں تلاوت کرتی رہی مجھے سپارے یاد رہتے۔ اور ایک آج ہے خود دیکھ لیں ہم اس حد تک ہمارے نوجوان کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں بھی نہیں آتی۔ جی ہاں آخری 10 صورتیں بھی نہیں آتی۔ یاد رکھیے گا ابن مسعود کی روایت یاد رکھیے گا، حضور فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ، جو ایک حرف قرآن کا پڑھے گا۔ ذرا اور کیجیے گا، حضور نے یہ نہیں کہا من قرأ آیتن، من قرأ سورتن، نہیں من قرأ حرفا، ایک حرف جو پڑھے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ ولا اقول والف لام میم حرف، میں نہیں کہتا حضور فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف۔ حضور فرمانے جاتے جو صرف الف لام میم پڑھے گا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور میں یہاں چلتے چلتے اندر کی بات کر جاؤں، ہمارے استاد صاحب حدیث پڑھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب یہ کہ کتاب کے اندر ایک کتاب ہوتی ہے، انسان کے اندر بھی ایک انسان ہے۔ حدیث کے اندر بھی ایک بات ہے جو اس حدیث میں حضور نے مثال اس لفظ کی دی جس کی قیامت تک کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اس کا سب سے اچھا ترجمہ اللہ کو اعلم بمرادہ، اللہ کو اس کی مراد پر۔ میرے ذہن میں سوال آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمد کی مثال بھی دے سکتے ہیں، کسی اور قرآن کے لفظ کی مثال دے سکتے ہیں، ایسے لفظ کی مثال کیوں دی کہ جس کا معنی ہی آج تک کوئی نہیں کر سکتا؟ سوال ہے اس لیے کہ حضور کو پتا تھا 1450 سال بعد کچھ نیٹ چلانے والے یوٹیوبر بھی آئیں گے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر پہنی انہوں نے پگڑیاں ہوں گی، داڑیاں ہوں گی، شلوار قمیضیں انہوں نے پہنی ہوں گی، کلمبر قسم کے لوگ ہوں گے، وہ اور لوگوں سے کہیں گے یہ رٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھ کے پڑھو۔ ہاں وہ کہیں گے سمجھ کے پڑھو، رٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے۔ 1450 سال پہلے ان کے منہ پر چپیڑ مار کر حضور نے کہا ان کے فطروں میں نہیں پڑھنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، فہمنا بلا فہمین، اس کو سمجھ کے پڑھو گے بغیر سمجھ کے پڑھو گے رب کے حضور کو ثواب حاصل ہوگا۔ جی ہاں اس لیے میرے محترم دوستوں اور یاد رکھیے گا بعثت نبوی کے 4 مقصد ہیں، حضور 4 کاموں کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اگر من اللہ علی المؤمنین اس بعثت رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیم علیحدہ ہے، تلاوت علیحدہ ہے، یعلمہم الکتاب قرآن کو سمجھنا علیحدہ ہے۔ تو جب بعثت نبوی کے مقاصد میں تلاوت اور سمجھنا علیحدہ ہے تو پھر یہ کہنا کہ سمجھنا ہی ضروری ہے یہ گویا بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد کا انکار ہے۔ جی ہاں تو اس لیے میرے محترم دوستوں قرآن کو پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہمارے اور آپ کے ایمان عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی۔ جی ہاں یاد رکھیے گا اس بات، ہم کسی ایک سے نہیں محبت، دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت میں حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح۔ ہاں فتنوں کے سیلاب میں میرے اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ سے رہنمائی لیتے رہنا۔ جی حضور یہ فرمانا تھا۔ اور ایک مثال دے کر
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ روضہ رسول پر آج بھی حدیث کا یہ جملہ لکھا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جتنا بھی حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ میں ایک نکتہ دینے جا رہا ہوں، اسے سمجھ آئے۔ حضور نے کہا میرا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے انسان کی قبر وہاں بنتی ہے جہاں اس کو پیدا کرتے وقت جہاں سے مٹی نہیں ہوتی، وہیں پر اس کی قبر بنتی ہے۔ کہتے ہیں نا جہاں کا خمیر وہاں پہنچا، اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد آپ لوگوں نے 3 دفعہ مٹی اٹھا کر یہ دعا پڑھنی ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، یہی تجھے لوٹا دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہی سے تجھے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اچھا حدیث میں ہم نے پڑھ لیا کہ انسان کو بناتے ہوئے جہاں سے مٹی لی جائے وہی قبر بنتی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے ابو بکر و عمر کی قبر ہے روزے میں، ابو بکر عمر کی قبر ہے روزے میں، اور روزے کے بارے میں حضور نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حدیث کے دوسرے جملے میں غور کیجیے، جہاں سے مٹی لی ہو وہی قبر بنتی ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ابو بکر و عمر کو بنایا بھی جنت کی مٹی سے، لوٹایا بھی جنت کی مٹی میں، اٹھائیں گے بھی جنت کی مٹی سے۔ جی ہاں، اس لیے میرا محترم دوستو آئے عزم کریں زندگی میں جب تک جان میں جان باقی دونوں سے محبت کریں، صحابہ سے بھی اہل بیت سے۔ ہاں ہمارا عقیدہ ہے عقیدۃ التحاویہ میں عقیدہ نمبر 95، 105 عقیدے ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان میں سے 95 نمبر کا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کہ کیا ہے وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، ہم ان سے محبت کو دین سمجھتے ہیں، کہیے بے شک، ایمان سمجھتے ہیں، کہیے بے شک، اور احسان سمجھتے ہیں۔ وَبُغْضَهُمْ، امام طحاوی لکھتے ہیں وَبُغْضَهُمْ، ان سے بغض کو کفر سمجھتے ہیں، وَنِفَاقًا منافقت سمجھتے ہیں، وَطُغْيَانًا اور سرکشی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے یاد رکھیے گا، میں کھل کر ایک بات کہوں گا، ایک پلیٹ چاول کے لیے، ایک گلاس پانی، ایک گلاس کپ چائے کے لیے عقیدہ نہیں بدلنا، عقیدہ نہیں بدلنا۔ عقیدہ کمزور ہے، اعمال کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک ہے نا، ایک کے آگے آپ جتنے صفر لگائیں گے ان صفروں کی قیمت بنتی ہے 10، 100، 1000، 10,000، لاکھ، لیکن ایک ہی کو ہٹا دو صفر کی کوئی ویلیو ہوگی؟ عقیدہ کمزور ہے، بڑے اچھے کام کر دیے کوئی فرق نہیں۔ بڑا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، عقیدہ کمزور ہے، ہم قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کو تولیں گے تک نہیں۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے۔ آج اس کی محفل میں عزم کر کے جاؤ، مرتے دم تک ہم اپنے اس عقیدے پر رہیں گے، قرآن سے بھی محبت کریں گے، حضور سے بھی محبت کریں گے، صحابہ سے بھی محبت کریں گے، اہل بیت سے بھی محبت کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ باتیں عرض کی، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ کرم بھائی بیت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں عزت بخشی اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا ہمیں موقع عطا کیا۔ اسی طرح ہمارے حاجی جلیل صاحب، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ ہمیں یہ عزت بخشی کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ اللہ ان کا بلانا، ہمارا آنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول